السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہوگا جس میں ہم فیبونیشی سیکوینسز کے بارے میں بات کریں گے. فیبونیشی سیکوینسز کو ہم نیچرل ماڈلز بھی کہتے ہیں. فیبونیشی سیکوینسز نیچرل ماڈلز کیوں کہلاتی ہیں، یہ اس کی ہم جب اپلیکیشنز کی بات کریں گے تو شاید اس وقت آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آج کے لیکچر میں جو چیزیں ہم کور کریں گے ان کا میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اباؤٹ دا فیبونیشی سیکوینسز، ہوتی کیا ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے، اینڈ دین وی ول کنسٹرکٹ اے میتھمیٹیکل ماڈل ٹو فائنڈ دا فیبونیشی نمبرز، جو کہ آف کورس کنسٹرکشن آف میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے وہ آپ کو پرابلم کے بعد ہی پتہ چلے گا. اینڈ دین وی ول ڈیفائن این الگوریدم کہ ہاؤ ٹو فائنڈ دا فیبونیشی نمبرز بیسڈ آن دا فیبونیشی سیکوینسز کے ماڈل کے بیس پہ اس کو ہم کیسے کمپیوٹ کریں گے. اینڈ دین وی ول میک اٹس ڈائنامک الگوریدم، یعنی کہ پہلے اس کا ہم ریکرسیو الگوریدم بنائیں گے، پھر اس کو ہم ڈائنامک کریں گے، جس سے اس کی کچھ کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی جو ہے اس کو کم کریں گے، یعنی کہ اس کی ایفیشنسی اس میں لے کے آئیں گے. اس سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ واٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین ریکرسیو اینڈ ڈائنامک الگوریدمس. اینڈ دین وی ول میک دا جنرلائزیشن آف فیبونیشی سیکوینسز پرابلم، یعنی کہ ہم اسی ماڈل کو پھر جنرلائز کر کے دیکھیں گے کہ اس کی اور ویریس اپلیکیشنز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، اور فائنلی اس کی ہم اپلیکیشنز آف فیبونیشی سیکوینسز کی بات کریں گے. واٹ آر فیبونیشی سیکوینسز؟ فیبونیشی سیکوینسز پرابلم میں اتنی ڈیٹیل سے تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ کو تھوڑا سا ذکر کرتا جاتا ہوں کہ اے گریٹ میتھمیٹیشین فیبونیشی put a problem in his book and the result of یعنی کہ solution of that problem was a Fibonacci sequence. اس وقت تو یہ ایک پرابلم ہی تھا، but now people are doing research in Fibonacci sequences. یعنی کہ اب یہ ایک ٹاپک یا ایک پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریسرچ ایریا بن چکا ہے. Now what is a Fibonacci problem? Please come to the slide. پرابلم کو ہم اسٹیٹ کرتے ہیں and then we will try to construct a mathematical model for this Fibonacci sequence problem. Problem statement. Start with a pair of rabbits, one male and one female, born on January 1st. Assume that all months are of equal length and that rabbits begin to produce 2 months after their own birth. After reaching age of 2 months, each pair produces another mixed pair, one male and one female, and then another mixed pair each month after that, and our assumption is that no rabbits dies. Now the problem is how many pairs of rabbits will be there after 1 year. یعنی کہ پرابلم آپ کا یہ ہے کہ you are given a pair of rabbits، یعنی کہ کوئی بھی ایک pair of rabbits that is born on 1st January of any year، اور that pair of rabbits produces another pair of rabbits after 2 months. یعنی کہ اگر کوئی pair پیدا ہوتا ہے تو اپنے 2 مہینے کے بعد وہ ایک دوسرا پیئر پروڈیوس کرتا ہے، اور جو دوسرا پیئر ہے دیٹ از آف کورس آلسو ون میل اینڈ ون فیمیل. آفٹر 2 months اس کی جو ریپروڈکشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو اولڈ پیئر ہے دیٹ پروڈیوسز اے پیئر آف ریبٹس آفٹر ایچ منتھ، لیکن ہر جو نیولی بورن پیئر ہے دیٹ پروڈیوسز آفٹر 2 months آف ہز برتھ. یعنی کہ ہر پیئر جو ہے جو نیولی بورن ہے وہ تو 2 مہینے کے بعد پروڈیوس کرتا ہے، لیکن جو اولڈ پیئرس ہیں وہ پھر ہر مہینے ایک پیئر پروڈیوس کرتے ہیں، دیٹ از ون میل اینڈ ون فیمیل. ہماری ازمپشن یہ ہے کہ نو پیئر جو ہے وہ نو ریبٹس ڈائز، اور ہم نے یہ بھی سپوز کر لیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے منتھس ہیں دوز آر آف ایکول لینتھ. انڈر دیز ازمپشنس اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹ کرنے ہیں ٹوٹل نمبر آف ریبٹس آفٹر دا اینڈ آف دا ایئر. آفٹر اینڈ آف دا ایئر تو میں نے یہاں پرابلم کی اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیا ہے، لیکن اس کو ہم اور زیادہ جنرلائز کریں گے کہ آفٹر دا اینڈ آف 2 years، آفٹر دا اینڈ آف 5 years، یا آفٹر دا اینڈ آف k months، یا آفٹر اینڈ آف n months. یعنی کہ اس کو ہم نے آگے جنرلائزڈ فارم میں بھی دیکھیں گے. دس از دا اوریجنل یعنی کہ انیشیل پرابلم جو کہ فیبونیشی سیکوینسز کی وجہ بنا. اب اس پرابلم کو ہم سالو کرنے کے لیے فرسٹ آف آل اس کا کوئی میتھمیٹیکل ماڈل کنسٹرکٹ کرتے ہیں، لیکن میتھمیٹیکل ماڈل کنسٹرکٹ کرنے سے اس کا کوئی بائنری ٹری بناتے ہیں جس سے ہمیں کوئی گیس ہو جائے کہ بیسیکلی گروتھ آف ریبٹس جو ہے وہ کس پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں. پلیز لک ایٹ دا سلائڈ. یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے ایک ریکرسیو ٹری جو ہے وہ بنایا ہے
جو اسی پیٹرن کو فالو کرتا ہے جس پیٹرن پہ ہمارا پرابلم ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہم نے پرابلم کو اسٹیٹ کیا ہے، یعنی کہ انیشلی آف کورس دیر از نو ریبٹ، اس کو میں نے F0 = 0 کہہ دیا ہے، اور پھر آفٹر اینڈ آف جو فرسٹ منتھ ہے اس کا آف کورس آپ کے پاس ایک ہی ریبٹ ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی پیئر آف ریبٹس پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کی جو فردر جو پروڈکشن ہے وہ آفٹر 2 منتھ اسٹارٹ ہوتی ہے. سو دیٹس وائی آفٹر اینڈ آف فرسٹ منتھ اٹ ول بی اے سنگل پیئر آف ریبٹس، اینڈ آفٹر اینڈ آف دا سیکنڈ منتھ بھی سنگل ہی ہوگا، کیونکہ اس کی جو پروڈکشن ہے دیٹ ول اسٹارٹ فرام اسٹارٹ آف دا تھرڈ منتھ. تو یہاں پہ جو میں نے نوڈ ریپرزینٹ کیا ہے دیٹ ریپرزینٹس ٹو اینڈ آف اینی منتھ. تو یہاں پہ آپ کا جو پہلی جو ٹرم ہوئی سیکوینس کی F0 = 0، کیونکہ نو ریبٹس، اور اینڈ آف فرسٹ منتھ 1 ریبٹ، اینڈ آف سیکنڈ منتھ بھی 1 ریبٹ، اینڈ اینڈ آف تھرڈ منتھ جو ہے اس پہ آپ کے پاس 2 ریبٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے، یعنی کہ ایک تو آپ کا اولڈ ون ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ نیو ون ہوگا. اس ریکرسیو ٹری میں آپ ذرا نوٹ کریں، میں نے جو ریڈ نوٹ ریپرزینٹ کیا ہے اس سے میرا مراد یہ ہے کہ دس از دا نیولی بورن ریبٹ پیئر آف ریبٹس، اور جو وائٹ نوڈ ہے دیٹ ریپرزینٹس ٹو دا اولڈ ون. یعنی کہ ہر جو ریڈ نوڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آفٹر نیکسٹ منتھ اس کی کوئی ریپروڈکشن نہیں ہوگی، لیکن جو اولڈ آپ کے نوڈز ہیں وہ آفٹر ایوری منتھ وہ آپ کو ایک نیا نوڈ جو ہے وہ جنریٹ کریں گے. نئے نوڈ جنریٹ کرنے سے میننگز انفیکٹ یہ ہیں کہ اے نیو پیئر آف ریبٹس از بورن ایٹ دس پیریڈ. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس لیفٹ سائڈ آف بائنری ٹری کو دیکھیں تو روٹ سے آپ اگر اسٹارٹ کریں، انیشلی یو ہیو 1 نوڈ، یعنی کہ اینڈ آف فرسٹ منتھ، اینڈ آف سیکنڈ منتھ اٹ ول ریمین 1 نوڈ، اور اینڈ آف تھرڈ منتھ پہ آپ کے پاس 2 نوڈز آ گئے، ون از وائٹ اینڈ ادر از ریڈ. وائٹ مینس اولڈ پیئر اینڈ ریڈ مینس نیو پیئر. اب آف کورس جو نیو پیئر ہے نیکسٹ منتھ اٹ ول ناٹ بورن اینی تھنگ، اور نیکسٹ منتھ کے اگلے منتھ پہ اٹ ول پروڈیوس این ادر پیئر آف ریبٹس. ہر نئے پیئر آف ریبٹس کو میں نے ریڈ کہا ہے، اور جو اولڈ پیئر آف ریبٹس ہیں ان کو میں نے وائٹ کہا ہے. اس طرح سے میرے پاس یہ ایک ریکرسیو ٹری بن جائے گا. اس ٹری کا اگر میں تھوڑا سا بیہیویئر اگر نوٹ کروں تو F0 میرے پاس یعنی کہ جو انیشیل ٹرم ہے دیٹ از 0، F1 جو ہے وہ 1 ہے، F2 از آلسو 1، F3 از 2، F4 از 3، F5 از 5. یہ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹرمز ہیں پہلی کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، تیسری کون سی ہے. اگر ان کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ دیکھنے کی کوشش کروں تو پلیز لک ایٹ دیس نمبرز. اگر میں F0 اور F1 کو ایڈ کروں، یعنی کہ 0 اور 1 کو ایڈ کروں تو آئی ول گیٹ 1، یعنی کہ F2 از اکول ٹو F0 پلس F1. سملرلی F3 از اکول ٹو F2 پلس F1. اسی طرح سے اگر میں فورتھ ٹرم کو دیکھوں تو F4 از اکول ٹو F3 پلس F2. اسی طرح سے اگر میں F5 کو دیکھوں تو دیٹ از 3 پلس 2 از اکول ٹو 5، اینڈ سملرلی F6 از اکول ٹو 5 پلس 3 وچ از اکول ٹو 8. ویری انٹرسٹنگ ریلیشن شپ. یعنی کہ میں کسی بھی لیول پہ اگر یعنی کہ اینڈ آف اینی منتھ اگر میں کوئی پیئر آف ریبٹس ٹوٹل کمپیوٹ کرنا چاہوں، اس سے پہلے والے دونوں لیولز کو اگر میں ایڈ کر لوں تو میرے پاس اس کا نیکسٹ لیول آ جائے گا. یعنی کہ کسی بھی لیول پہ ٹوٹل نمبر آف جو ریبٹس ہیں ان کو اگر میں کمپیوٹ کرنا چاہوں تو اس سے پہلے والے دونوں لیولز کے ٹوٹل ریبٹس کو میں اگر کمپیوٹ کر لوں تو میرے پاس نیکسٹ لیول آ جاتا ہے. یہ ریلیشن شپ تو کافی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس کو کیا میں جنرلائز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ آف کورس اس کو میں تھیورم تو نہیں بنا سکتا، لیکن ایک آبزرویشن ہے، ایک میں گیس لگا سکتا ہوں کہ شاید جتنی بھی اس کی گروتھ ہے ریبٹس کی وہ اسی پیٹرن کو ہی فالو کر رہی ہے. اب میں اس کے میتھمیٹیکل ماڈل کی طرف آتا ہوں. اگر میتھمیٹیکل ماڈل میں بناؤں اور اس کا کوئی گیس کر لوں اور پھر اس کو پروو کر لوں تو دین آف کورس اٹ ول بیکم اے تھیورم. آپ اس پہ کنسٹرکشن آف میتھمیٹیکل ماڈل پہ پلیز چلیں. یعنی کہ اگر میں کسی بھی لیول پہ ٹوٹل نمبر آف پیئرس کو اگر کمپیوٹ کرنا چاہوں، فار ایگزامپل ٹوٹل پیئرس ایٹ لیول k، تو دیٹ مسٹ بی ایکول ٹو ٹوٹل پیئرس ایٹ لیول k-1 پلس ٹوٹل پیئرس بورن ایٹ لیول k. یعنی کہ میں kth لیول پہ جو ٹوٹل نمبر آف ریبٹس کمپیوٹ کرنا چاہتا ہوں، آف کورس جو k-1 لیول پہ تھے وہ سارے ہی ہوں گے کیونکہ میں نے سپوز کیا ہوا ہے کہ کوئی ریبٹ ڈائی نہیں کرتا. اور پھر اس میں ایڈ کتنے ہوں گے؟ جتنے kth لیول پہ پروڈیوس ہوئے ہیں. تو لہٰذا ٹوٹل نمبر آف پیئرس ایٹ لیول k از ٹوٹل پیئرس ایٹ لیول k-1 پلس ٹوٹل پیئرس بورن ایٹ لیول k. اب جو ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k-1 ہیں وہ تو ایک ریکرسیو فنکشن بن گیا ہے، اس کو تو مجھے کمپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن ٹوٹل پیئر بورن ایٹ لیول کے کو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنے ہیں. ٹوٹل پیئرس بورن ایٹ لیول کے از ٹوٹل پیئرس ایٹ لیول کے مائنس 2. وہ کیوں؟ اس لیے مجھے پتہ ہے، میں نے سپوز یہ کیا ہوا ہے کہ ہر جو نیولی بورن پیئر ہے وہ آفٹر 2 months اٹ پروڈیوسز این ادر پیئر. یعنی کہ کے لیول پہ جو پیئرس بورن ہوئے ہیں وہ صرف انہی پیئر سے ہی بورن ہو سکتے ہیں جو کے مائنس 2 پہ الائیو تھے. جو کے مائنس 1 پہ الائیو تھے ان سے شاید کچھ سے تو ریبٹس پروڈیوس ہوں گے، لیکن کچھ سے نہیں ہوں گے، کیونکہ جو کے مائنس 1 پہ پیدا ہوئے ہیں وہ تو 2 مہینے کے بعد پروڈکشن شروع کریں گے. تو لہٰذا کے مائنس 1 والے سارے جتنے بھی ریبٹس ہیں وہ پروڈیوس نہیں کریں گے، بلکہ کے مائنس 2 پہ جتنے پیئرز ہیں ان کے بارے میں وی آر ویری مچ شیور کہ وہی ہی پروڈیوس کریں گے. یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ کیتھ لیول only those pairs which are alive at level k minus 2 will produce an other pair. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہر پیئر جو ہے وہ ایک ہی پیئر پروڈیوس کرتا ہے. تو دیٹس وائی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل پیئرس بورن ایٹ لیول k از اکول ٹو ٹوٹل نمبر آف پیئرس الائیو ایٹ لیول k minus 2. اب میں دونوں ایکویشنز کو اگر کمبائن کروں تو میرے پاس فارمولا یہ بن جائے گا کہ ٹوٹل پیئرس ایٹ لیول k is equal to total pairs at level k minus 1 plus total pairs at level k minus 2. اب اگر میں ایک نوٹیشن چھوٹی سی بنا لوں، سپوز کر لوں کہ لیٹ ایف کے بی دا ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول کے، تو میرے پاس آ جائے گا فارمولا ایف کے از اکول ٹو ایف کے مائنس 1 پلس ایف کے مائنس 2. کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ایف کے از ٹوٹل نمبر آف پیئرز ایٹ لیول کے، تو آف کورس ٹوٹل نمبر آف پیئرز ایٹ لیول کے مائنس 1 جو ہیں وہ ایف کے مائنس 1 ہو جائے گا، اور ٹوٹل نمبر آف پیئرز ایٹ لیول کے مائنس 2 جو ہے وہ ایف کے مائنس 2 ہوگا. تو ناؤ آئی ہیو کنسٹرکٹیڈ اے میتھمیٹیکل ماڈل which is ایف کے از اکول ٹو ایف کے مائنس 1 پلس ایف کے مائنس 2. یہاں پہ میں نے سب سے پہلے پرابلم کو اسٹیٹ کیا، اور اس کی میں نے ازمپشنس کو انالائز کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا ایک ریکرسو ٹری بنایا جو کہ ایک قسم کا بائنری ٹری تھا. اور اس ریکرسو بائنری ٹری پہ پھر میں نے فردر جو میتھمیٹیکل ماڈل کنسٹرکٹ کیا اس میں نے سپوز کیا کہ کسی بھی لیول پہ جو ٹوٹل نمبر آف ریبٹس ہوں گے ان کو میں نے کہا کہ یہ ایف کے ہیں، اور اس کو میں نے ریلیٹ کر دیا اس سے پہلے والے جتنے بھی لیولز تھے. یعنی کہ میں نے کیتھ لیول پہ جو ٹوٹل نمبر آف ریبٹس تھے ان کو ریلیٹ کر لیا ہے کے مائنس 1 اور کے مائنس 2 کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناؤ دس میتھمیٹیکل ماڈل ہیز بیکم اے ریکرسو فنکشن. اب میں اگر ایف کے کو کمپیوٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے مجھے ایف کے مائنس 1 کو کمپیوٹ کرنا ہوگا، اور آف کورس ایف کے مائنس 2 کو کمپیوٹ کرنا ہوگا، اور دونوں کو سم اپ کروں گا تو میرے پاس ایف کے آ جائے گا. اس میتھمیٹیکل ماڈل کے ساتھ ہی اگر میں اپنے اوریجنل جو بائنری ٹری میں نے کنسٹرکٹ کیا تھا اس کو اگر دیکھوں تو اس میں کوئی سیٹ آف ویلیوز جس کے لیے اگر میں اس کو ویریفائی کرنا چاہوں کہ کیا واقعی ہی میرا جو میتھمیٹیکل ماڈل میں نے کنسٹرکٹ کیا ہے یہ ٹھیک ہے، تو میں اس میں اگر کے کی ویلیو 0 1 2 3 4 اپ ٹو سم تھنگ کوئی سبسٹیچیوٹ کروں تو آئی ول سی کہ اس ڈائیگرام میں جو ٹوٹل نمبر آف ریبٹس کسی بھی لیول پہ ہیں یا جو ٹوٹل نمبر آف ریبٹس اس میتھمیٹیکل ماڈل سے آپ جنریٹ کریں گے آف کورس وہ دونوں ایکول ہیں. اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. تو جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس یہ ہمارا جو میتھمیٹیکل ماڈل ہے ناؤ اٹ گیوز اس اے کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ ٹوٹل نمبر آف ریبٹس ایٹ اینی لیول کے. اب اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی لیول پہ یعنی کہ کیس لیول پہ اگر آپ نے ٹوٹل نمبر آف ریبٹس کو کمپیوٹ کرنا ہے تو دین آف کورس یو ہیو ٹو کمپیوٹ فرسٹ دا ٹوٹل نمبر آف ریبٹس ایٹ کے مائنس 1 اور ٹوٹل نمبر آف ریبٹس ایٹ کے مائنس 2. جب تک آپ ان کو کمپیوٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کیس لیول پہ کمپیوٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کا ریکرسو فنکشن جو ہے وہ اس سے پہلے والے فنکشنز کو کال کرے گا، ان کو کمپیوٹ کرے گا، اور پھر اس کے بعد کیس لیول پہ کمپیوٹ کرے گا. یہ کافی ایک ڈرا بیک ہے ریکرسو فنکشنز کا. یہ تو ایک جنرل سا ڈرا بیک ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس ریکرسو ماڈل کو کسی ایکسپلیسٹ فارم میں لکھیں جس سے ہم کوئی بھی کے کی ویلیو دیں اس کو، اور ہمیں اس سے پہلے والے جو ٹرمز ہیں ان کو کمپیوٹ کیے بغیر ہی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی رزلٹ آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ریکرسو ماڈل کا اگر ہم کوئی ایکسپلیسٹ سولوشن فائنڈ کر لیتے ہیں جس میں ٹوٹل نمبر آف ریبٹس کسی بھی لیول کے پہ اس کی پہلے والی ٹرمز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے بلکہ کسی فکس پیرامیٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، یا آپ نے آفٹر جتنے منتھس آپ نے ٹوٹل نمبر آف ریبٹس نکالنے ہیں اس ان پٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو دیٹ ول ورک ویل. اس سے ہمارا یہ ریکرشن کا جو پرابلم ہے یہ سالو ہو جائے گا. یعنی کہ کسی بھی لیول پہ ہمیں ریبٹس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے اس سے پریویس کو ہمیں کمپیوٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ تو میں نے آپ کو جو ایک اپروچ دی کہ ہم اگر اس کو ریکرسولی کمپیوٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا.
فار دیٹ کیس وی ہیو ٹو فائنڈ ایکسپلسٹ فارمولا, یعنی کہ ایکسپلسٹ فارمولا ان فیکٹ اس میتھمیٹیکل ماڈل کا ایک سولوشن ہوگا. تو لیٹ اس کم اینڈ فائنڈ دا میتھمیٹیکل سولوشن آف دس ریکرسو فارمولا, اور اس کو کسی ایکسپلسٹ فارم میں ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پلیز لک ایٹ دا سلائڈ. ناؤ اس کو میں نے ایک تھیورم کی شکل دے دی ہے. دا فیبونیشی سیکوینس F0 F1 F2 satisfies the recursive relation Fk is equal to Fk-1 plus Fk-2 to find the explicit formula for this sequence. ریکرسو فنکشنز جو ہیں ان کی بات تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ میں نے اس کے اوپر ایک ایٹ لیسٹ لیکچر آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, لیکن یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ایک ریکرسو فنکشن ہے جس کا سولوشن جو ہے وہ ہم بڑی آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی بھی دو کنزیکٹیو ٹرمز کو آپ ایڈ کر رہے ہیں اور آپ کو نیکسٹ ون مل رہی ہے. تو اس طرح کے جو ریکرسو فنکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سپوز کر سکتے ہیں کہ لیٹ اس سپوز دیٹ ٹی پاور کے از اے سولوشن آف دس ریکرسو ماڈل. اگر ٹی کی پاور کے اس کا سولوشن ہے تو آپ کے پاس ٹی کی پاور کے از اکول ٹو ٹی کی پاور کے مائنس 1 پلس ٹی کی پاور کے مائنس 2 اس جو ہے وہ آپ کا ریزلٹنٹ یہ ریکرسو ماڈل آ جائے گا. اس میں اب آپ نے ایکسپونینشیل فنکشن یعنی کہ ٹی کی پاور کے سپوز کیا ہے کہ یہ اس کا سولوشن ہے. اگر آپ ٹی کی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک سیکوینس آف سولوشنز آ جائے گی, یعنی کہ جو سیکوینس ہوگی وہ آف کورس اس کی نمبر آف ٹرمز کو ریپرزینٹ کرے گا. تو یہاں پہ جب میں نے سپوز کیا کہ ٹی کی پاور کے اس کا سولوشن ہے اور اس کو میں نے مینیپولیٹ کیا تو میرے پاس ایک کریکٹرسٹک ایکویشن آ گئی دیٹ از اکول ٹو ٹی اسکوائر مائنس ٹی مائنس 1 از اکول ٹو 0, کیونکہ میں نے ٹی کی پاور کے مائنس 2 پہ اس کو ڈیوائڈ کیا تو فائنلی آئی ول گیٹ ٹی اسکوائر مائنس ٹی مائنس 1 از اکول ٹو 0. ناؤ دس از اے کریکٹرسٹک ایکویشن. اس کو میں نے سالو کیا جو کہ ایک کوآرڈینیٹ ایکویشن ہے. تو میرے پاس ٹی کی دو ویلیوز آ گئیں, یعنی کہ T1 از 1 پلس 5 انڈر روٹ اوور 2 اینڈ T2 از 1 مائنس 5 انڈر روٹ اوور 2. T1 یہ آپ کی ازمپشن تھی کہ ایک سولوشن ہے, یعنی کہ T1 کی پاور کے ایک سولوشن تھا. اب T کی دو ویلیوز آ گئی ہیں T1 T2, اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے دو سولوشنز ہیں. اگر اس کے دو سولوشنز ہیں تو آف کورس میں نے اگر جنرلائزڈ سولوشن فائنڈ کرنا ہے تو آئی ہیو ٹو ٹیک دا لینئر کمبینیشن آف دیز سولوشنز. T1 اگر اس کی ویلیو ہے کریکٹرسٹک ایکویشن کی تو T1 کی پاور k یا T1 کی پاور n از دا solution, one particular solution of this recursive model, and T2 کی پاور n is also an other solution. T1 کی پاور n اور T2 کی پاور n both are solutions, so their linear combination will also be a solution. linear combination کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا ہے, تو لہٰذا now Fn can be written in the form of C into T1 کی پاور n پلس D into T2 کی پاور n. T1 T2 کی میں نے ویلیوز پٹ کر دیں تو میرے پاس Fn is equal to C into 1 plus 5 under root over 2 whole power n plus D into 1 minus 5 under root over 2 power n. اب میرے پاس یہاں پہ دیکھیں Fn کی ویلیو جو ہے وہ ایک ایکسپلسٹ فارم میں آ گئی ہے, یعنی کہ Fn کی ویلیو اس کی پریویس ٹرمز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی, بلکہ Fn کی ویلیو دو کانسٹنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے اور اس کے انڈیکس n کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. آف کورس میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ میں ان کانسٹنٹس کو بھی یہاں پہ ریموو کر دوں, تو کانسٹنٹس کو ریموو کرنے کے لیے میرے پاس Fn کی جو انیشیل ویلیوز ہیں وہ گیون ہیں. آئی نو کہ F0 از اکول ٹو 0 اینڈ F1 از اکول ٹو 1. میں نے n کی ویلیو ایک دفعہ 0 رکھی, ایک دفعہ 1 رکھی, تو F0 میرے پاس 0 تھا اور F1 1 تھا. تو میرے پاس یہ دو لینئر ایکویشنز آ گئی ہیں ان دا فارم آف C اینڈ D. ان کو سائملٹینیسلی میں نے سالو کیا تو میرے پاس C اور D کی ویلیوز آ گئیں, اور فائنلی میں نے ان ویلیوز کو اوریجنل ایکسپلسٹ فارمولا میں سبسٹیچیوٹ کیا تو میرے پاس Fn از اکول ٹو 1 پلس 5 انڈر روٹ اوور 2 ہول پاور n ڈیوائڈیڈ بائی 5 انڈر روٹ, اینڈ اس کے ساتھ جو دوسری ٹرم ہے دیٹ از مائنس 1 مائنس 5 انڈر روٹ اوور 2 انٹو 5 انڈر روٹ جو ہے اس کی پاور n کے ساتھ یہ آپ کی دوسری ٹرم آ گئی, اور ان کا ڈفرینس جو ہے دیٹ از ایکسپلسٹ فارمولا جو کہ اسی ریکرسو ماڈل کا ایک سولوشن ہے. تو لہٰذا میں نے اپنے اس پرابلم کو ایک ایکسپلسٹ فارم میں لکھ لیا ہے. اس کو اگر میں تھوڑا سا اور سمپلیفائی کرنا چاہوں تو میں اس کے کسی ایک روٹ کو فار ایگزامپل 1 پلس 5 انڈر روٹ اوور 2 کو 5 رکھ دیتا ہوں, اور دوسرا اس کا کانجوگیٹ ہے. کانجوگیٹ کیوں ہے؟ یہ کوآرڈینیٹک ایکویشن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر اس کے دو روٹس ہوتے ہیں تو سم ٹائمس ایک دوسرے کا آپ کسی خاص کنڈیشنز کو اگر سیٹسفائی کرتا ہو تو وہ کانجوگیٹ ہوتا ہے. اس مومنٹ پہ تو میں اس کو کانجوگیٹ کہہ رہا ہوں, لیکن بعد میں کہیں جا کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فائی اینڈ فائی کانجوگیٹ جو ہیں وہ دوسرے دونوں جو اس کے ویلیوز ہیں یا اس کے روٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے کانجوگیٹ کیوں ہیں. بٹ فار اے مومنٹ میں اس کو سمپلیفائڈ فارم میں لکھنا چاہتا ہوں. سو دیٹس وائی Fn از اکول ٹو 5 پاور n اوور 5 انڈر روٹ مائنس 5 کانجوگیٹ n اوور 5 انڈر روٹ. ناؤ دس ہیز بیکم مائی ایکسپلسٹ فارمولا. اگر اس کو میں سمپلیفائی کرنا چاہوں اور ویریفائی کرنا چاہوں تو میں n کی کوئی ویلیو 2 3 4 کوئی بھی دوں تو آئی ول سی کہ جو میرے پاس ریکرسو ماڈل سے ویلیوز آ رہی تھیں وہ
اس سے بھی ویلیوز آ رہی ہیں، جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایکسپلیسٹ فارمولا، اس کا ریکرسو ماڈل اور جو ریکرسو ٹری تھا، یہ تینوں ایکویولنٹ ہیں۔ تو اس پرابلم میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے پرابلم اسٹیٹمنٹ سے اس کا ایک ریکرسو بائنری ٹری بنایا، پھر اس کا ہم نے ایک ریکرسو فارمولا ڈرائیو کیا، اور ریکرسو فارمولا کو ہم نے سمپلیفائی یا سالو کرنے کے بعد ایک اس کا ایکسپلیسٹ فارمولا بنا لیا، یعنی کہ اب ہمارے پاس فیبونیشی جو پرابلم ہے اس کے 3 ورژنز آ گئے ہیں، 3 سولوشنز آ گئے ہیں۔ ایک ریکرسو بائنری ٹری ہے، دوسرا آپ کے پاس ریکرسو فارمولا ہے، اور تیسرا آپ کے پاس ایکسپلیسٹ ٹری ہے، ایکسپلیسٹ فارمولا ہے۔ اگر تو آپ اس ریکرسو ٹری سے کسی بھی ٹرم کو کمپیوٹ کرنا چاہیں، یعنی کہ جیسا کہ پرابلم میں تھا کہ فائنڈ دا ٹوٹل نمبر آف ریبٹس ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر، تو آپ اس کو کمپلیٹ بائنری ٹری بنا لیں، جس کو آپ پورے اس کے 12 یا 13 ٹوٹل نمبر آف لیولز بنیں گے، یعنی کہ آپ اینڈ آف دا ایئر تک لے جائیں، اور اس پہ آپ اس کے ٹوٹل نمبر آف نوڈز کمپیوٹ کر لیں، تو اٹ ول گیو یو ٹوٹل نمبر آف ریبٹس ایٹ دیٹ ٹائم۔ اگر آپ ایکسپلیسٹ فارمولا میں آ جائیں تو اس میں آپ سمپلی n کی ویلیو 12 پٹ کر دیں اور اس کو سمپلیفائی کر لیں، تو وہ آپ کو ٹوٹل نمبر آف ریبٹس دے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر۔ اور سملرلی اگر آپ ریکرسو فارمولا یوز کرنا چاہیں تو پہلے آپ F0 F1 تو آپ کو آلریڈی گیون ہے جو کہ انیشیل کنڈیشنز ہیں، اس کے بعد آپ F3 F4 F5 ان کو سب کو کمپیوٹ کر لیں بیسڈ آن دا پریویس ٹرمز، اور فائنلی آپ دیکھیں گے اس سے بھی آپ کا رزلٹ جو ہے وہ سیم آیا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کے پاس فیبونیشی سیکوینسز کے 3 یعنی کہ فیبونیشی پرابلم کے 3 پرابلم کے 3 ورژنز آ گئے ہیں، 3 ماڈلز آ گئے ہیں۔ ایک ریکرسو ٹری ہے، دوسرا ایک ایکسپلیسٹ فارمولا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ریکرسو ماڈل ہے۔ ان میں سے جو آپ یوز کرنا چاہیں اس کو یوز کر کے یو کین فائنڈ دا ٹوٹل نمبر آف ریبٹس ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر۔ یہ تو ہم نے فیبونیشی سیکوینس کا ہم نے اس کا انالیسس کیا، اس کی ماڈلنگ کی، اور اب ہم چاہیں تو کسی بھی منتھ یا کسی بھی اینڈ آف دا ایئر پہ ٹوٹل نمبر آف ریبٹس کمپیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے فیبونیشی سیکوینسز کو صرف یہیں تک ڈسکس نہیں کرنا، ہم نے اس پرابلم کو کافی آگے تک لے کے جانا ہے۔ پہلے تو ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ الگورتھم کیا بنتا ہے۔ پلیز لک ایٹ دا سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر n 0 ہے تو f0 کی ویلیو چونکہ 0 ہے تو اٹ ول ریٹرن 0، اگر n 1 ہے تو وہ آپ کو 1 ریٹرن کرے گا، اور اگر n کی ویلیو 0 یا 1 نہیں ہے تو دین اٹ ول کال اے ریکرسو فنکشن وچ از فیبو r(n-1) پلس فیبو r(n-2). یہ آپ کے پاس ایک ریکرسو الگورتھم آ گیا ہے، یعنی کہ اس میں اگر آپ کی ویلیو n = 0 ہے تو آپ کی جو رزلٹ ہے الگورتھم کا وہ 0 ہوگا، اگر 1 ہے تو رزلٹ جو ہے وہ 1 ہوگا، اور اگر آپ کے پاس n کی ویلیو 0 یا 1 نہیں ہے تو یہ ایک ریکرسو فنکشن اس کو کال کرے گا اور اس کو آپ کو کمپیوٹ کر لے گا۔ یعنی کہ اس میں جو ریکرسو فنکشن میں ٹرمینیشن پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جب n کی ویلیو 0 ہو جائے گی یا 1 ہوگی تو آپ کا جو الگورتھم ہے وہ ٹرمینیٹ کر جائے گا۔ یہاں پہ ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ صرف یہی الگورتھم ڈیزائن کرنا نہیں ہے، اس کی اگر آپ کمپیوٹیشنل کاسٹ پہ جائیں، یعنی کہ ہم تو الگورتھمس کا انالیسس کرنا چاہتے ہیں، بیسیکلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ریکرسو فنکشن ہے تو اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کتنی ہوگی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ کمپیوٹیشنل کاسٹ ریکرسو فنکشن سے بہت زیادہ ہے تو ہاؤ کین وی ریڈیوس دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف اینی ریکرسو الگورتھم۔ ہم تو ان ٹیکنیکس کو بیسیکلی سیکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے اس ایک سمپل سے پرابلم یعنی کہ فیبونیشی سیکوینس جو ہے اس کا سہارا لیا ہے۔ اس کی اگر کمپیوٹیشنل کاسٹ ہم نکالنا چاہیں، اگر میں سپوز کر لوں کہ لیٹ ٹی این بی دا ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ آفٹر n لیولس، یعنی کہ آفٹر n منتھس، تو آپ کے پاس جو کمپیوٹیشنل کاسٹ کا ماڈل ہے دیٹ ول بیکم ٹی این از اکول ٹو سم کانسٹینٹ اف n از اکول ٹو 0 اور 1، اور ٹی این ول بی اکول ٹو ٹی این مائنس 1 پلس ٹی این مائنس 2 if the value of n is not 0 or not 1 and of course greater than 1۔ یہ میرے پاس ایک اس کا کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے اس کا فار اے مومنٹ ماڈل تو آ گیا ہے، بٹ ہاؤ ٹو سالو دس ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل یعنی کہ اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اب وہ میرا نیکسٹ پوائنٹ ہوگا۔ اس کے لیے اگین میں نے میتھمیٹیکل انڈکشن کے لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ سم ٹائمس آپ جو پرابلمس ہیں ان کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو گیس کرتے ہیں، اور گیس کرنے کے بعد آپ اس کا پھر پروف دے دیتے ہیں۔ اگر تو آپ اس کو کسی طریقے سے میتھمیٹیکل فار ایگزامپل انڈکشن سے پروف کر لیتے ہیں تو دین اٹ بیکمز تھیورم، اور اگر آپ اس کو پروف نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کا گیس شاید ٹھیک نہیں تھا، اور آپ کو اپنے گیس کو دوبارہ ریوائز کرنا ہوگا، دوبارہ سوچنا ہوگا۔ آپ نے شاید جس آسپیکٹ سے دیکھا تھا اس آسپیکٹ سے تو وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے معنی ہے کہ کوئی دوسرے ڈفرینٹ آسپیکٹس بھی ہوں گے۔
اسی فیبونیشی سیکوینس کے پرابلمس کے بارے میں اب ہم کوئی گیس لگانا چاہتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ کتنی ہے. میں نے ٹی این یہاں پہ ایک جو فنکشن ڈیفائن کیا ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ دس از دا ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ فرام دا روٹ نوڈ ٹو اینی لیول جو اس کا ٹری کا ہے, یعنی کہ آفٹر nth لیول اگر اس کی میں کمپیوٹیشنل کاسٹ نکالتا ہوں تو دیٹ از اکول ٹو ٹی این. میں نے فار اے مومنٹ یہ سپوز کر لیا. اس کا گیس کرنے کے لیے اگین آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بائنری ریکرسیو ٹری جو فیبونیشی سیکوینسز کا تھا, اور اس سے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ واٹ کوڈ بی دا گیس فار کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دس پرابلم. اس سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ اگر میں فار ایگزامپل ایٹ دا اینڈ آف منتھ 2 اگر لوں تو یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف نوڈس روٹ سے لے کے اینڈ آف منتھ 2 تک جو ہے وہ 2 بنتے ہیں, لیکن اس سے اگلے لیول پہ اگر میں ٹوٹل نمبر آف نوڈ دیکھوں تو وہ بھی 2 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم آف دا نوڈس ایٹ ٹل لیول 2 از اکول ٹو ٹوٹل نمبر آف نوڈس ایٹ دا نیکسٹ لیول. اب میں نے یہی چیز لیول نمبر 3 پہ جا کے دیکھی, یعنی کہ لیول نمبر 3 پہ میں نے جا کے دیکھا کہ روٹ سے لے کے لیول نمبر 3 تک ٹوٹل نمبر آف نوڈس کتنے ہیں, تو دوز آر اکول ٹو 1 2 3 4. اور پھر میں نے اس سے نیکسٹ لیول پہ جا کے دیکھا تو ٹوٹل نمبر آف نوڈس ایٹ دا نیکسٹ لیول آر 3, جس کے معنی یہ ہو گئے کہ تھرڈ لیول پہ یعنی کہ تھرڈ لیول تک جتنے بھی ٹوٹل نمبر آف نوڈس ہیں وہ 4 ہیں, اور اس سے نیکسٹ لیول پہ جو ٹوٹل نمبر آف نوڈس ہیں وہ 3 ہیں. اگین میں نے اس کو دوبارہ اسی اپروچ کو ایکسٹینڈ کیا اور میں نے اس سے اگلے لیول پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ ٹوٹل نمبر آف لیولز جو ہیں وہ یعنی کہ سم آف دا نوڈ جو ہے وہ 3 + 4 = 7, یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7, اور اس سے جو اگلے لیول پہ نوڈز ہیں دوز آر اکول ٹو 5. اس ٹوٹل بائنری ٹری کو اگر اسی طرح سے میں سرچ کرتا جاؤں تو میں دیکھوں گا کہ کسی بھی لیول پہ ٹوٹل نمبر آف نوڈز یعنی کہ فار ایگزامپل kth تک ٹوٹل نمبر آف نوڈ جو ہیں ان کا جو سم ہے دیٹ از آلویز گریٹر دین آر ایکول ٹو نیکسٹ فیبونیشی نمبر. اس سے میں کیا گیس کر سکتا ہوں؟ اس سے میں یہ گیس کر سکتا ہوں کہ کسی بھی لیول تک جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے, کمپیوٹیشنل کاسٹ یہاں پہ ہم نے یہ سپوز کیا ہے کہ کسی بھی نوڈ کو کمپیوٹ کرنے کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے دیٹ از یونٹ, تو ٹوٹل نمبر آف نوڈز کی جو کاسٹ ہوگی وہ آف کورس یعنی کہ nth لیول تک ٹی این ول گیو یو ٹوٹل نمبر آف کاسٹ اس لیول تک, اور اس کو ہم نے یہاں پہ یہ کہہ دیا ہے کہ n لیول تک جو کاسٹ ہے دیٹ از ان کا جو سم ہے دیٹ از گریٹر دین آر ایکول ٹو دا نیکسٹ فیبونیشی نمبر. یعنی کہ ہم گیس یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹی این از گریٹر دین آر ایکول ٹو ایف این پلس 1. جو میں چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, یعنی کہ ٹی این از دا ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ اور ایف این پلس 1 از دا نیکسٹ فیبونیشی نمبر. یعنی کہ کسی بھی لیول پہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ جو فارمولہ ہے یہ ہولڈ کرتا ہے, لیکن وہ تو آپ کو ریکرسیو ٹری پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ فائنائٹ نمبر آف سٹیپس کے لیے تو یہ فارمولہ ٹرو ہو, لیکن شاید آپ اس کو جنرلائز نہ کر سکتے ہوں. جنرلائزیشن کے لیے اگر آپ نے اس کو ایک گیس کے طور پہ یوز کیا ہے تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا. سو اس کو ہم میتھمیٹیکل انڈکشن سے پروو کرتے ہیں, کیونکہ میتھمیٹیکل انڈکشن کو ہم نے یہاں پہ اتنی ڈیٹیل سے ڈسکس ہی اسی لیے کیا تھا کہ وی ول پروو اینڈ وی ول سالو مینی پرابلمس یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ٹی این جو کہ ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ از گریٹر دین آر ایکول ٹو ایف این پلس 1. ٹی این کاسٹ ہے اور ایف این پلس 1 جو ہے وہ ایک فیبونیشی نمبر ہے. اس کے بیس کیس میں آپ نے n از اکول ٹو 0 پٹ کیا تو آپ کے پاس T0 از اکول ٹو 1, کیونکہ ہم نے ٹی این کو ڈیفائن ہی اسی طرح کیا ہوا ہے, اور آپ نے n کی ویلیو 0 پٹ کی تو آپ کے پاس F1 از اکول ٹو 1, لہٰذا فار n از اکول ٹو 0 دا کنڈیشن از سیٹسفائی, یعنی کہ T0 از گریٹر دین آر اکول ٹو F1, ہینس اٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو 0. سملرلی آپ نے n از اکول ٹو 1 پٹ کیا تو آپ کے پاس T11 آ گیا. F2 کی ویلیو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے 1 ہے, تو لہٰذا T1 از گریٹر دین آر اکول ٹو 1, the condition is true. The statement is true for n is equal to 0 and the statement is also true for n is equal to 1. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کے بیس کیسز جو ہیں ان کو تو پروو کر لیا کہ ان کے لیے تو یہ فارمولا جو ہے وہ ٹھیک ہے, ٹھیک کام کر رہا ہے. اب میں سپوز کرتا ہوں, لیٹ اس سپوز دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n is equal to k, اور پھر میں اس کو k plus 1 کے لیے پروو کروں گا. جب میں نے اس کو k کے لیے سپوز کیا تو دین آف کورس tk must be greater than or equal to fk plus 1 for k 0 1 2 3 up to so on. اب میں اس کو پروو کرنا چاہتا ہوں for k plus 1. تو اس کے لیے I have to start from tk plus 1. tk plus 1
by definition of this cost function, this is equal to tk plus tk minus 1. tk plus 1 کی میں نے کاسٹ کمپیوٹ کرنی ہے, یعنی کہ اس کو میں نے پروو کرنا ہے k plus 1 کے لیے, لیکن اس سے پہلے جتنے بھی انٹیجرز ہیں k minus 1 ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے بائی انڈکٹیو ہائپوتھیسس. تو بائی انڈکٹیو ہائپوتھیسس tk از گریٹر دین آر ایکول ٹو fk plus 1 اور tk minus 1 از گریٹر دین آر ایکول ٹو fk. ان ویلیوز کو ہم نے سبسٹیٹیوٹ کیا تو ہمارے پاس tk plus 1 گریٹر دین آر ایکول ٹو fk plus 2 ہو گیا. یہی ہم نے پروو کرنا تھا, یعنی کہ ہیئر وی ہیو پرووڈ دیٹ اٹ از ٹرو فار n از ایکول ٹو k plus 1. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم نے اس کا ایک گیس بنایا اور پھر اس کو ہم نے پروو کر لیا, لیکن یہاں پہ بھی ہم اس کو سٹاپ نہیں کریں گے, اس کو فردر آگے انالائز کریں گے کہ ٹی این کو ہم فردر کس طرح سے انالائز کر سکتے ہیں, کسی ویلیو کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. فار اے مومنٹ تو ہم نے ایف این پلس 1 کی ہی بات کی, لیکن ایف این پلس 1 کے فردر اس کو ہم کیسے سمپلیفائی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم واپس جائیں اپنے ریکرسیو ماڈل سے جو ہم نے ایکسپلیسٹ فارمولا بنایا تھا, تو دیٹ از ایف این از ایکول ٹو فائی این اوور 5 انڈر روٹ مائنس فائی این کانجوگیٹ اوور 5 انڈر روٹ, فائی اور فائی کانجوگیٹ کی ویلیو میں گیون ہے. تو یہاں سے ہم پروو کر سکتے ہیں کہ ایف این از گریٹر دین آر ایکول ٹو فائی این اوور 5 اینڈ دس از گریٹر دین آر ایکول ٹو 3 اوور 2 پاور n. اب آپ کے پاس دو انیکویلٹیز آ گئی ہیں, ایک ٹی این از گریٹر دین ایف این پلس 1 اور ایف این پلس 1 از آلویز گریٹر دین ایف این, کیونکہ ہر جو فیبونیشی نمبر ہے وہ اپنے سے پہلے والے سے یقیناً بڑا ہوتا ہے. اور ایف این کو ہم نے پروو کر لیا ہے کہ دیٹ از گریٹر دین 3 اوور 2 پاور n. تو فائنلی وی ہیو کنکلوڈیڈ دیٹ کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دس پرابلم از, یعنی کہ ٹی این از ایکول ٹو اومیگا 3 اوور 2 n وچ از ایکسپونینشیل کاسٹ. اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے جب کریکٹرسٹک ایکویشن کو سولو کیا تھا تو ہمارے پاس دو روٹس آئے تھے. ایک ہمارے پاس تھا فائی از ایکول ٹو 1 مائنس 5 انڈر روٹ اوور 2 اور دوسرا جو ہے اس کا کانجوگیٹ تھا. اب ہم یہاں پہ اگر فائی کی تھوڑی سی کریکٹرسٹکس کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. شاید وہ اتنی ڈیٹیل سے تو ہم ڈسکس نہیں کر سکیں گے, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں چونکہ یوز کرنا ہے, سو دیٹس وائی دس از گڈ ٹائم فار می کہ میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہہ دوں. فائی ایک گولڈن ریشو ہم میتھمیٹیشینس ڈیفائن کرتے ہیں, اس کی جو کنڈیشن ہے انفیکٹ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. یعنی کہ میں پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ گولڈن ریشو ہے کیا. فار ایگزامپل اف یو آر گیون ٹو کوانٹیٹیز, ون از لیس دین ادر, یعنی کہ ایکس اور وائی آپ کے پاس دو کوانٹیٹیز ہیں, اور اگر آپ ریشو لیتے ہیں ایکس پلس وائی کی ود دا ہائیسٹ ویلیو, یعنی کہ اگر ایکس لیس دین وائی ہے تو ایکس پلس وائی اوور وائی, اف دس از ایکول ٹو وائی اوور ایکس, یعنی کہ جو ہائیسٹ ویلیو ہے اس کو آپ نے لوئسٹ پہ ڈیوائڈ کیا, تو ان دونوں کی ریشوز اگر ایکول آ جاتی ہیں تو دیٹ بیکمز اے گولڈن ریشو. یہ اپروکسیمیٹلی 1.62 کے ایکول ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اف یو آر گیون ٹو کوانٹیٹیز ایکس اینڈ وائی اینڈ ایکس پلس وائی اوور وائی از ایکول ٹو وائی اوور ایکس ویئر ایکس از لیس دین وائی, تو دین دس ریشو از ایکول ٹو گولڈن ریشو وچ از ایکول ٹو 1.62. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائی جو ہے وہ ایک ویسے تو آپ کے اس پرابلم کا ایک سولوشن تھا, اس کا کریکٹرسٹک ایکویشن کا ایک روٹ تھا, لیکن اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انفیکٹ اس گولڈن ریشو کو سیٹسفائی کرتا ہے. یعنی کہ فائی کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, فائی کی جو ویلیو ہے انفیکٹ دیٹ از ایکول ٹو گولڈن ریشو. اس کی جیسا میں نے کہا کہ اپلیکیشنس کی تو ہم شاید کبھی جب الگوریدمس کا انالیسس کر رہے ہوں گے اور وہاں پہ ہم اس کا ذکر کریں گے, لیکن فار اے مومنٹ میں یہ پروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فائی گولڈن ریشو کو سیٹسفائی کیسے کرتا ہے. پلیز لک ایٹ دا ڈائیگرام. اس ڈائیگرام میں نے فائی کی ویلیو تو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے 1 پلس 5 انڈر روٹ اوور 2. میں نے ایکس کو ڈیفائن کر لیا 5 مائنس 1 اور وائی کی ویلیو میں نے 1 سپوز کر لی. اب اگر میں ایکس اور وائی کو ایڈ کروں تو دیٹ ول بیکم 5, یعنی کہ سم آف ٹو کوانٹیٹیز میرے پاس ایکس پلس وائی آ گیا ہے. اور جب میں نے اس کی ریشو کمپیوٹ کی ایکس پلس وائی اوور وائی دیٹ از ایکول ٹو وائی اوور ایکس, اس کو میں نے دونوں ریشوز کو کمپیوٹ کیا تو فائنلی میرے پاس آ گیا 5 اوور 1 از ایکول ٹو 1 اوور 5 مائنس 1. ناؤ 5 اوور 1 از ایکول ٹو 1 اوور 5 مائنس 1. دیز ریشوز ول بی ایکول if اینڈ اونلی if 5 اسکیئر مائنس 5 مائنس 1 از ایکول ٹو 0. اب یہ ہمارے پاس وہی کوآرڈینیٹک ایکویشن آ گئی ہے جس کی بیس پہ ہم نے فائی کی ویلیو کمپیوٹ کی تھی, یعنی کہ یہ بیسیکلی کریکٹرسٹک ایکویشن ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر 5 اسکیئر مائنس 5 مائنس 1 ایکول ٹو 0 ہے تو 5 اوور 1 از ایکول ٹو 1 اوور 5 مائنس 1. اگر یہ ایکول ہے تو ایکس پلس وائی اوور وائی از ایکول ٹو وائی اوور ایکس. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ انفیکٹ فائی از اے گولڈن ریشو. ڈائیگرام میں نے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو شو کیا ہے
کہ ٹوٹل لینتھ آف دس ریکٹینگل جو ہے وہ 5 ہے اور 5 - 1 اس کی ایک کوانٹٹی ہے, 1 جو ہے دوسری کوانٹٹی ہے. 5 - 1 کو میں نے x کہا ہے, y کو میں نے 1 کہا ہے, دونوں کو ایڈ کیا تو 5 مل گیا. اور جب میں نے ان کی ریشیوز کمپیوٹ کی, جیسا کہ میں نے آپ کو گولڈن ریشیو کی کریکٹرسٹک بتائی ہیں, تو وہ میرے پاس ایکول ٹو 1.6 آ گیا, جس کے معنی یہ ہے کہ 5 از ان فیکٹ اے گولڈن ریشیو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریکرسو ماڈل کے ڈرا بیکس کیا تھے. یعنی کہ ہم نے جو فیبونیشی سیکوینس کا ریکرسو فنکشن ڈیفائن کیا اور پھر اس کا ہم نے ایک الگوریدم بنایا, اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کمپیوٹ کی, اور ہم نے دیکھا کہ اس کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ ایکسپونینشیل تھی. وہ کس وجہ سے ایکسپونینشیل تھی؟ کیا ہم اس کو ڈیکریز کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسا ایفیشینٹ الگوریدم بنا سکتے ہیں جس سے آپ کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ کم ہو جائے؟ اس کے لیے پلیز دیکھتے ہیں یہ ڈائیگرام. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ آپ نے جب کسی فیبونیشی نمبر کو کمپیوٹ کرنا ہو ایف این کو, تو وہ چونکہ ہم کمپیوٹ کر لیتے ہیں سم آف Fn - 1 پلس Fn - 2, اور اسی طرح سے اس کو ڈیکمپوز کرتے جائیں تو اس ڈائیگرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Fn - 2 آپ کو 2 دفعہ کمپیوٹ کرنا پڑ رہا ہے, ایک دفعہ اس ٹری کی لیفٹ ہینڈ سائڈ اور دوسری دفعہ اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ. سملرلی آپ جیسے جیسے اس ٹری ڈائیگرام کی نیچے ڈیپتھ میں جائیں گے تو یو ول سی کہ آپ کو بہت سارے جو نمبرز ہیں فیبونیشی نمبر, وہ آپ کو دوبارہ کمپیوٹ کرنا پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ شاید اس کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ ایکسپونینشیل تھی, جس کو شاید ہم کسی طرح سے کم کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو ری کمپیوٹ نہ کریں. یعنی کہ ان کو اگر ہم کہیں اسٹور کرتے جائیں اس ریکارڈ کو, اور جب ہمیں اس کو کمپیوٹ کرنا پڑے تو وہاں سے ہم انفارمیشن ریٹریو کر لیں, ری یوز کر لیں, تو اس سے شاید اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ کم کی جا سکتی ہے. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اس ریکرسو الگوریدم کو ہم کسی ایسے الگوریدم میں کنورٹ کر سکتے ہیں جس سے اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ویسے ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو پرابلمس ہیں اس میں ہم ریکرسو جو الگوریدمس ہیں ان کو سم ٹائمز ڈائنامک پروگرامنگ سے سالو کریں گے. ڈائنامک پروگرامنگ جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ چیزوں کو ری یوز کر لیتے ہیں, تو اس سے یو ول سی کہ اسی الگوریدم کی جو ایکسپونینشیل کاسٹ آ رہی ہے وہ شاید لینئر ٹائم میں یہ پرابلم سالویبل ہو جائے گا. اوکے, یہاں تک تو میں نے آپ کو فیبونیشی سیکوینس کا ایک جو اوریجنل پرابلم تھا اس کو میں نے اسٹیٹ کیا, اس کو سالو کیا, اس کے آپ کو ڈفرینٹ میں نے سولوشنز بتائے, ڈفرینٹ اس کے ماڈلس ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے اور اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد ہم اسی پرابلم کو جنرلائز کرتے ہیں, کیونکہ اس کو اگر دیکھیں ہم نے ازیوم کیا ہے کہ ہر پیئر جو ہے وہ آفٹر 2 منتھ, یعنی کہ جو نیولی بارن ہے وہ آفٹر 2 منتھ ایک دوسرا پیئر جو ہے وہ ریپروڈیوس کرتا ہے. اور پھر ہم نے کہا ہے کہ وہ آفٹر ایوری منتھ وہ پروڈیوس کرتا ہے, اور جو اس کی ریپروڈکشن ہے وہ ایک ہی, یعنی کہ ہر پیئر جو ہے وہ ایک ہی پیئر پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, فار اے مومنٹ یہ ہمارا سٹارٹ کرنے کے لیے تو پرابلم کافی تھا, لیکن اس پرابلم کو ہم تھوڑا سا اور جنرلائز کرتے ہیں. ہم سپوز کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بھی خاص قسم کے ریبٹس ہیں وہ ایک پیئر پروڈیوس کرنے کی بجائے وہ 2 پیئرس پروڈیوس کرتے ہیں, 3 پیئر پروڈیوس کرتے ہیں, یا فار ایگزامپل m پیئر پروڈیوس کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو ہمارا اس کی جو جنرلائزیشن ہے وہ یہ پرابلم بن سکتا ہے, اور دوسرا اس پرابلم کی جو جنرلائزیشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ آفٹر یعنی کہ برتھ آف ایوری پیئر ہم نے سپوز کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے بعد ایک نیا پیئر جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. لیکن اگر وہ فار ایگزامپل 2 مہینے کے بعد پروڈیوس نہیں کرتا نیا پیئر, کوئی ڈفرینٹ قسم کے ریبٹس ہیں, خاص قسم کی ایک ریس ہے, اگر وہ 3 مہینے کے بعد کرتا ہے تو پھر ہمارا ماڈل کیسا ہوگا؟ اگر وہ 4 مہینے کے بعد کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر آفٹر وہ m منتھس پروڈیوس کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ اس کو ہم جنرلائز کرنے کے لیے پرابلم کو یوں کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی گیون پیئر آف ریبٹس ہیں اور آفٹر m منتھس ہر پیئر جو ہے وہ اپنی برتھ کے بعد ایک دوسرا پیئر پروڈیوس کرتا ہے, یا ایک پیئر پروڈیوس نہیں کرتا بلکہ کوئی n نمبر آف پیئرس جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے, تو دین ہاؤ مینی ٹوٹل نمبر آف ریبٹس ول بی دیئر آفٹر 1 ایئر, آفٹر n منتھس, یا آفٹر اینی n نمبر آف ایئرس. یہ ہمارا ایک جنرلائزڈ پرابلم بن گیا. اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلے تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہر پیئر جو ہے وہ کوئی 2 یا فار ایگزامپل 3 یا m نمبر آف پیئر آف ریبٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. تو اس کے لیے پہلے میں ایک سمپل کیس لیتا ہوں, یعنی کہ باقی آپ کا پرابلم وہی ہے جو میں نے فیبونیشی پرابلم اسٹیٹ کیا تھا, صرف ہم نے اس میں ایک ازمپشن یہ ڈال دی ہے کہ آفٹر ایوری 2 منتھس جو پیئر ہے وہ 2 نمبر آف پیئرس کو پروڈیوس کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہر مہینے وہ پروڈکشن دیتا ہے, لیکن جو نیولی بارن ہے وہ آفٹر 2 منتھ ہی پروڈیوس کرے گا. یعنی کہ نیولی بارن آفٹر 2 منتھس
اور ہر پیئر جو پروڈیوس کرتا ہے وہ 2 نمبر آف پیئرس کو پروڈیوس کرتا ہے. ہمارے پرابلم کو اب تھوڑی سی اس میں اتنی ساری موڈیفیکیشن آ گئی ہے. اب اس کا میتھمیٹیکل ماڈل کنسٹرکٹ کرنے کے لیے پلیز لک ایٹ دا سلائڈ. سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ میں نے اس کا اگین ایک ریکرسو ٹری بنایا ہے جس میں میں نے کہا کہ F0 از اکول ٹو 0, F1 یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ منتھ آپ کے پاس ایک ہی پیئر ہے, اینڈ آف سیکنڈ منتھ آپ کے پاس ایک ہی پیئر ہے, اور اینڈ آف تھرڈ منتھ آپ کے پاس 3 پیئرز بن گئے کیونکہ ہم نے یہ سپوز کیا ہے کہ ہر پیئر جو ہے وہ 2 پیئرز پروڈیوس کرتا ہے. اب اس میں اگین کنونشن وہی ہے کہ جو آپ کے وائٹ نوڈس ہیں یہ اولڈ پیئرس ہیں اور جو ریڈ نوڈس ہیں وہ نیولی بورن ہیں. جو نیولی بورن ہیں چونکہ وہ نیکسٹ منتھ کوئی پروڈکشن نہیں دیتے تو دیٹس وائی وہ اکیلے ہی رہیں گے, اور پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد ایوری پیئر ول پروڈیوس another 2 پیئر آف ریبٹس. اس طرح سے یہ آپ کا ریکرسو ٹری بن جائے گا. اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جس لیول تک چاہیں, لیکن اس کا اگر میں میتھمیٹیکل اگر ماڈل کنسٹرکٹ کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا. اگین پلیز لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ. میں نے وہی اپروچ یوز کی. میں نے کہا کہ ٹوٹل پیئرس ایٹ لیول کے دس مسٹ بی ایکول ٹو ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k-1 پلس ٹوٹل پیئرس بورن ایٹ لیول k. ایکسپلین میں کر چکا ہوں یہ پہلے ہی کہ یہ ماڈل اس طرح سے کیوں ہوگا. اب ہم صرف یہ کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹوٹل پیئرس بورن ایٹ لیول k جو ہیں وہ کتنے ہوں گے. ہماری ازمپشن چونکہ وہی ہے کہ جو نیولی بورن ہیں وہ 2 مہینے کے بعد میچور ہوتے ہیں اور اپنی پروڈکشن شروع کرتے ہیں. سو دیٹس وائی اونلی دوز پیئرس جو کہ k-2 پہ الائیو ہوں گے وہی پروڈیوس کریں گے. بٹ دا کوشچن از کہ ہاؤ مینی نمبر آف ریبٹس یعنی کہ پیئر آف ریبٹس ول بی نیولی بورن. چونکہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ ہر پیئر جو ہے وہ 2 پیئرز پروڈیوس کرتا ہے, دیٹس وائی آپ کے پاس ٹوٹل پیئرس بورن ایٹ لیول k ول بی ایکول ٹو 2 into ٹوٹل نمبر آف پیئرس آف ریبٹس ایٹ لیول k-2 یعنی کہ جو الائیو ہوں گے. تو اس طرح سے آپ کے ٹوٹل نمبر آف پیئرس ایٹ لیول k-1 وہ کتنے بن گئے. دوز ول بی ایکول ٹو ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k-1 پلس 2 into ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k-2. اب میں نے اگین وہی نوٹیشن سپوز کی. میں نے کہا کہ ایف کے از ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k, تو میرا جو ریکرسو ماڈل ہے ناؤ دیٹ ہیز بیکم ایف کے از ایکول ٹو Fk-1 پلس 2 into Fk-2. دیکھا آپ نے کہ میرے پاس پہلے جو ریکرسو ماڈل تھا وہ تھا ایف کے از ایکول ٹو Fk-1 پلس Fk-2. جب میرے پاس ہر پیئر جو ہے وہ ایک پیئر پروڈیوس کرتا تھا, لیکن اب جب کہ ہر پیئر 2 پیئرز پروڈیوس کرتا ہے تو ناؤ ریکرسو ماڈل ہیز بیکم ایف کے از ایکول ٹو Fk-1 پلس 2 into Fk-2. اب میں اس کی آپ کو سمری دکھاتا ہوں. سمری میں ہمارا جو پہلا کیس تھا ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل یعنی کہ 1 پیئر پروڈکشن, اس میں ایف کے از ایکول ٹو Fk-1 پلس Fk-2 تھا. اور جب میں نے سپوز کر لیا کہ ہر پیئر جو ہے وہ 2 پیئرز پروڈیوس کرتا ہے تو میرے پاس ایف کے از ایکول ٹو Fk-1 پلس 2 into Fk-2. اب میں اس سے ایک بڑا اچھا خاصا گیس کر سکتا ہوں کہ چونکہ جب ہر پیئر نے 2 پیئرز پروڈیوس کیے تو میرے پاس 2 into Fk-2 آ گیا, لیکن اگر ہر پیئر جو ہے وہ m پیئرز پروڈیوس کرے گا تو دین آف کورس اٹ ول بیکم m into Fk-2. تو لہٰذا میں نے اس کو اگر جنرلائز کیا یعنی کہ پہلے میرے پاس ہر پیئر 2 پیئرز پروڈیوس کر رہا تھا, اگر میں یہ سپوز کر لوں کہ ایوری پیئر پروڈیوسز m نمبر آف پیئرز, تو ناؤ آور ریکرسو ماڈل ول بیکم Fk از ایکول ٹو Fk-1 پلس m into Fk-2. اپنے پرابلم کی میں نے ایک جنرلائزیشن جو ہے وہ تو مکمل کر لی. اب دوسری جنرلائزیشن یہ ہے, یعنی کہ ایک جنرلائزیشن میں نے یہ یہاں پہ کی ہے کہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ ہر پیئر جو ہے وہ 1 پیئر ہی نہیں بلکہ m نمبر آف پیئرس if پروڈیوس کرتا ہے, تو دین what would be our recursive model. وہ ہم نے پروو کر لیا. اب ہم اپنی دوسری assumption کی طرف آتے ہیں جس میں ہم نے سپوز کیا تھا کہ وہ 2 مہینے کے بعد نہیں میچور ہوتا بلکہ وہ 3 منتھس کے بعد پہلا پیئر اگر میچور ہوتا ہے, یا 4 منتھس کے بعد ہوتا ہے, یا 5 منتھس کے بعد ہوتا ہے, یا آفٹر n منتھس کے بعد ہوتا ہے, تو پھر ہمارا ماڈل جو ہے وہ کس طرح کا بنے گا. لیٹ اس ڈسکس دس پرابلم. اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ میں نے F0 کو 0 لیا ہے, F1 کو 1 لیا ہے, یعنی کہ اینڈ آف فرسٹ منتھ پہ میرے پاس ایک ہی ریبٹ ہے, اینڈ آف سیکنڈ منتھ پہ میرے پاس ایک ہی ریبٹ ہے, اور اینڈ آف تھرڈ منتھ پہ بھی میرے پاس ایک ہی ریبٹ ہے. لیکن اینڈ آف فورتھ منتھ پہ میرے پاس 2 ریبٹس آ گئے ہیں, جس میں ایک جو ہے وہ وائٹ نوڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ریڈ نوڈ ہے. ریڈ نوڈ از فار نیولی بورن. اب اس بائنری ٹری میں میں نے کیا سپوز کیا ہے کہ ہر ریبٹ جو نیولی بورن ہے وہ 3 مہینے کے بعد پروڈکشن جو ہے وہ شروع کرتا ہے, یعنی کہ ان کی جو میچورٹی ہے وہ آفٹر 3 منتھس آتی ہے.
اگر اسی اپروچ کو میں ایکسٹینڈ کرتا جاؤں اور اسی ریکرسیو ٹری کو میں اگر ایکسٹینڈ کروں تو میں دیکھوں گا کہ اس ٹری میں آلویز جو نیولی بارن ہے وہ اس کے یعنی کہ اس کے جو نوڈز ہیں کنسیکٹیو 2 ریڈ ہیں اور پھر اس کے بعد وہ وائٹ ہوتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دین دس نوڈ میں پروڈیوس another pair آف ریبٹس۔ اسی ماڈل کو اگر میں اس کا اگین ریکرسیو، یہ تو میں نے آپ کو بائنری ٹری ایک جو بنا کے دکھا دیا ہے، اس کی کنسٹرکشن آپ کو دکھا دی ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، آبزرو کریں، انالائز کریں تو اگین وی آر ایبل ٹو کنسٹرکٹ دا میتھمیٹیکل ماڈل فار دس ریکرسیو ٹری۔ اس میتھمیٹیکل کنسٹرکشن کے لیے اگین پلیز لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ۔ جو میری نوٹیشنز ہیں وہ میں نے وہی رکھی ہوئی ہیں، ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k از اکول ٹو ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k-1 پلس ٹوٹل پیئرز بورن ایٹ لیول k۔ تو اب مجھے کمپیوٹ کرنا ہے کہ ہاؤ مینی ٹوٹل نمبر آف پیئرز ول بی بورن ایٹ لیول k۔ چونکہ ہر نیولی بورن پیئر جو ہے وہ آفٹر 3 منتھ میچور ہوتا ہے، آفٹر 3 منتھ وہ اپنی پروڈکشن شروع کرتا ہے، سو دیٹس وائی kth لیول پہ صرف وہی والے پیئرز ریپروڈیوس کریں گے جو k-3 پہ الائیو ہوں گے، یعنی کہ 1 منتھ بیفور k-1 والے ول ناٹ پروڈیوس، ان میں سے کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، اور k-2 پہ بھی کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، لیکن k-3 پہ جتنے بھی الائیو ہوں گے وہ سارے ایٹ لیول k پروڈیوس کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ناؤ ٹوٹل پیئرز بورن ایٹ لیول k از ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k-3۔ دونوں ایکویشنز کو میں نے یہاں پہ اکٹھا کیا تو اس سے میں نے رزلٹ کنکلوڈ کر لیا کہ ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k از ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k-1 پلس ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k-3۔ ناؤ اگر میری سمبل میں وہی یوز کر لوں fk از ٹوٹل پیئرز ایٹ لیول k، تو دین fk از اکول ٹو fk-1 پلس fk-3۔ تو لہٰذا یہاں پہ میں نے اگین ایک ریکرسیو میتھمیٹیکل ماڈل بنا لیا جس میں نے کہا کہ ناؤ fk از اکول ٹو fk-1 پلس fk-3، یعنی کہ جب 2 منتھس کے بعد میچور ہوتے تھے تو اس وقت fk از اکول ٹو fk-1 پلس fk-2 تھا، لیکن اب fk-3 آ گیا۔ اسی طرح سے میں اگر 4 کا کیس لوں، یعنی کہ آفٹر 4 منتھ دا پیئر آف ریبٹس گیٹ میچورڈ، تو میرے پاس fk از اکول ٹو fk-1 پلس fk-4 آ جائے گا، اور میں یہ کہوں کہ آفٹر m منتھس وہ میچور ہوتے ہیں تو پھر fk از اکول ٹو fk-1 پلس fk-m ہو جائے گا۔ یہ تو میرا گیس تھا، لیکن اس کو میتھمیٹیکل انڈکشن سے میں پروو بھی کر سکتا ہوں۔ پروونگ ٹیکنیکس میں نے آپ کو سکھا رکھی ہیں، اب میرے خیال سے آپ اس طرح کے پرابلمس کو بائی میتھمیٹیکل انڈکشن یو کین پروو بائی یور سیلف۔ میں صرف آپ کو اس کی جنرلائزیشن دکھاتا ہوں۔ ناؤ آور فرسٹ کیس واز 1 پیئر پروڈکشن آفٹر 3 منتھ، جس میں fk از اکول ٹو fk-1 پلس fk-3۔ اس کی اگلی جو اسٹیٹمنٹ ہے 2 پیئرز پروڈکشن آفٹر 3 منتھس، تو وہ بن جائے گا fk از اکول ٹو fk-1 پلس 2 انٹو fk-3۔ اب میں ان سارے کیسز کو اگر اکٹھا کر کے جنرلائزیشن یعنی کہ موسٹ جنرلائزڈ فارم ڈیفائن کروں، جس میں یہ سپوز کروں کہ آفٹر n منتھس جو پیئر ہے وہ میچور ہوتا ہے اور ہر پیئر جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف m پیئرز جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، تو میرے پاس جو موسٹ جنرلائزڈ ماڈل ہے دیٹ ول بیکم fk از اکول ٹو fk-1 پلس m انٹو fk-n۔ Now this has become the most generalized form for this Fibonacci problem. Excellent. یہاں تک میں نے آپ کو جتنا بھی انالیسس دیا ہے آپ کو اس لیکچر کے اینڈ پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جنرلائزیشن میں نے اس پرابلم کی ہے فیبونیشی پرابلم کی، یہ میں نے کسی بک سے نہیں دیکھی اور نہ ہی میں نے کسی یہاں پہ ریسرچ پیپر کو پڑھا ہے۔ یہ میں جب آپ کے لیے لیکچر پریزنٹ کر رہا تھا یعنی کہ پریپیئر کر رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ یعنی کہ آپ کا پرابلم فار ایگزامپل آفٹر 2 منتھس کا ہے تو آفٹر k منتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم تو ایک ریبٹس کا پرابلم سالو کر لیں گے، لیکن یہ کسی اور ریس کا بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ آفٹر m منتھس جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اس طرح ہو کہ آفٹر m منتھس وہ اس کی ریپروڈکشن شروع ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر پیئر جو ہے وہ ایک ہی پیئر پروڈیوس کرے، وہ ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو دیٹس وائی میں نے پھر اس پرابلم کو جنرلائز کرنے کی کوشش کی اور اس کو جنرلائز کر کے میں نے اس کو آپ کو ڈفرینٹ ورژنز بتا دیے، یعنی کہ آفٹر m منتھس اور ایک سے زیادہ جو پیئرز ہیں وہ بھی پروڈیوس ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پرابلم آپ کے پاس انیشلی وہ تھا جو میں نے آپ کو فرسٹ پارٹ آف دس لیکچر میں بیان کیا اور اس کو پروو کیا، لیکن اس کی جو نیکسٹ جنرلائزیشن ہے، دونوں جنرلائزیشنز ہیں اور پھر ان کو میں نے انٹیگریٹ کر کے ملا کے
آپ کی جو فائنل میتھمیٹیکل ماڈل بنایا ہے، دس از مائی اون کنسٹرکشن. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے کسی بک میں ایگزسٹ کرتا ہو یا کہیں ریسرچ پیپر میں پبلش بھی ہو چکا ہو، لیکن ان مائی نالج، ان مائی انڈرسٹینڈنگ مجھے نالج نہیں ہے، میں نے کہیں بھی دیکھا نہیں ہے. اب میں اس کو ایکسپلور کروں گا. اگر تو یہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہوا کسی نہ کسی فارم میں تو ویری گڈ، اور اگر یہ فار ایگزامپل ایگزسٹ نہیں کرتا تو دین اٹ ول بیکم ویری انٹرسٹنگ آرٹیکل، جو کہیں ہم اس کو فار ایگزامپل پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس پورے لیکچر میں نے ایک اور چیز بھی یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی. میں نے ایک سمپل سا پرابلم لیا اور اس سمپل سے پرابلم کو پھر میں نے جنرلائز کیا، اور آپ کو ایک تھنکنگ جو ہے نا تھنکنگ پروسیس میں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ میں نے آپ کو یہ سکھایا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم دیا ہوا ہو اور اس کو آپ زیادہ یوزفل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ انٹائر ڈومین کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کس طریقے سے یا کس پیٹرن سے سوچنا چاہیے. یہ جو ابھی آج کا ہم نے پرابلم سالو کیا ہے، یا آج ہم نے فیبونیشی سیکوینسز کو ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، یہ ایک اسی طرح کا ہی پروسیس ہے جس میں ہم نے تھنکنگ پروسیس ڈیولپ کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرٹیکولر پرابلم دیا ہوا ہے تو ہاؤ ٹو میک اٹ جنرلائزڈ پرابلم. یہ اس کو یہاں پہ اس لیکچر کو اس طرح سے آج پریزنٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بیکاز ایم ایس کی ڈگری آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی صرف اسٹڈی تو ہوتی نہیں ہے، دس از اے ریسرچ ڈگری. سو دیٹس وائی آف کورس آپ کو اس میں چیزیں سوچنی بھی ہوتی ہیں کہ پرابلمس کو ہم سولو کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی ایسے پرابلم کو جو کہ اس کا سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا تو ہاؤ ٹو سولو دیٹ پرابلم. اس لیکچر میں آپ نے اس طرح سے ڈفرینٹ آسپیکٹ سے آپ نے چیزوں کو دیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی آج ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.